سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ. ہزاروں کروڑوں درود و سلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پر، جس ذات کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ لب کشائی کرنے کا موقع دیا اور آج پھر ایک بار ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ناظرین و سامعین، رمضان المبارک کا مہینہ جاری و ساری ہے. رمضان المبارک کا مہینہ رحمتوں والا، برکتوں والا، عظمتوں والا، شانوں والا ہم سے آ بھی رہا ہے اور جا بھی رہا ہے. اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ ایسا ہے کہ اس میں ہم جتنا فائدہ حاصل کر سکیں، جتنا ہی ثواب حاصل کر سکیں اتنا ہی کم ہے، کیونکہ یہ ہماری بخشش کا سامان لے کر آتا ہے. یہ ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے ایک ذریعہ بن کے آتا ہے. ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے. ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر سجود ہونا چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق ہمیں رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے وہ گزارنا چاہیے. ناظرین کرام، ہم ڈیلی مختلف موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بھی بہت ہی اہم موضوع ہے. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ والدین کے حقوق پر ہے، کیونکہ والدین کے جو حقوق ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے بہت ہی زیادہ بنائے ہیں. آج کل حالات جو ہیں وہ ہمارے وہ ایسے ہیں کہ ہم والدین کی حقوق کو بالکل تلف کر چکے ہیں. ہم والدین کے حقوق کو نہیں سمجھتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ والدین کو کیا پتہ ہے، والدین کیا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جی یہ اب بوڑھے ہو گئے ہیں، یہ انہیں اب کوئی کچھ علم نہیں ہے، انہیں کچھ پتہ نہیں ہے. یہ بالکل ہی ایسے ہے کہ جیسے ان کو یہ دنیا سے، یہ حالات سے، یہ ہماری زندگی سے واقف نہیں ہے. یہ ہمیں جو ہے نا چلانے کا پتہ نہیں ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی ذات سب کچھ جانتی ہے، اگر انہیں یہ پتہ ہوتا، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اگر یہ سمجھتی کہ والدین کبھی غلط فیصلہ بھی کر سکتے ہیں اولاد کے حق میں، والدین کبھی غلط بھی ہو سکتے ہیں، تو یقیناً اگر والدین کے حقوق کے بارے میں قرآن پاک میں ذکر آیا ہے تو یقیناً اس بارے میں بھی ذکر ضرور آتا کہ اگر آپ کے والدین غلط ہوں سوائے دین کے معاملات میں، اگر آپ کے والدین غلط ہوں تو آپ ان کے ساتھ یہ سلوک کریں، آپ ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کریں. لیکن ایسا کوئی ذکر نہیں آیا. اس سے ثابت یہ ہوا کہ ہر حال میں ہر صورت میں، ہر سانس میں والدین کے جو حقوق ہیں وہ بہت ہی اعلیٰ ہیں، وہ بہت ہی بڑے ہیں. ہمیں ہر حال میں والدین کے حقوق کا جو ہے احترام کرنا چاہیے. والدین انسان کے وجود کا ذریعہ ہیں. والدین انسان کے وجود کا ذریعہ ہیں. بچپن میں انہوں نے ہی اس کی دیکھ بھال اور پرورش کی. اللہ تعالیٰ نے اپنے توحید کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید، اپنے حکم ماننے کے بعد والدین کا جو ہے حکم ماننے کا جو ہے نا حکم دیا کہ آپ اپنے والدین کا حکم مانیں، تاکہ جو ہے آپ جو ہے اپنے والدین کے حقوق مان کر آپ یقیناً دنیا میں اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. اس پیارے موضوع پر ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے گفتگو کرنے کے لیے، بہت ہی پیاری گفتگو کرتے ہیں، جناب حضرت علامہ مولانا سجاد ماویہ صاحب. بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. اور ان کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں اور آپ لوگوں کی ڈیمانڈ پر ہمارے جو ویورز ہیں ان کی جو چاہتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آج پھر ہم نے ایک بار جو ہے آپ کے سامنے ایک ایسی شخصیت کو لے کر آئے ہیں جو آپ بڑی بڑی محافل میں سنتے ہیں، جو ہے نا ایک عالمی شہرت یافتہ ہیں. اور یہ دیکھیں، یہ ایک C49 کا بہت بڑا اعزاز ہے کہ آپ بڑے بڑے ثناخان مصطفیٰ جو ہیں، بڑے بڑے عالم دین جو ہیں وہ C49 کی سکرین پر دیکھتے ہیں. میرے ساتھ دوسرے مہمان موجود ہے، ثناخان مصطفیٰ قاری محمد آصف عثمانی قصوری، مرکزی جنرل سیکرٹری بزم حق چاریار پاکستان ہے. بزم حق چاریار پاکستان نعت خوانوں کی سب سے بڑی جماعت ہے، اس وقت پورے پاکستان میں موجود ہے. عثمانی صاحب اس کے مرکزی جنرل سیکرٹری ہیں. بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. تو عثمانی صاحب، میں ٹرانسمیشن، کیونکہ ظاہری بات ہے آپ ڈیمانڈ پر آئے ہیں، ظاہری بات ہے لوگوں کی، ہمارے ویورز کی ڈیمانڈ ہے، اور آپ کے چاہنے والوں کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے چاہنے والوں کی، آپ کے چاہنے والوں کی یہ آواز ہے. تو میں ٹرانسمیشن کا آغاز بھی آپ سے کرتا ہوں کہ آپ کون سا کلام اپنے چاہنے والوں کو، دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو سنائیں گے. جی عثمانی صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بہت شکریہ. ملک بھر میں بزم حق چاریار پاکستان سے محبت کرنے والے اس ٹرانسمیشن میں جڑے ہوئے ہیں، میں ان کا مشکور ہوں. اور C49 نیوز کے چیئرمین حاجی اکرم ذکی صاحب کا، حافظ ظہیر صاحب،
حافظ نعمان صاحب، پوری ٹیم کا میں شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھ سے محبت کرتے ہیں اور آپ نے دعوت دی مجھے ناچیز کو. تو میں تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ڈیمانڈ کی اور آپ نے مجھے دوبارہ موقع دیا. تو میں اپنے کلام کا آغاز جناب محترم ملک مبشر صاحب ملوی مرکزی صدر بدم حق چارجر پاکستان کا لکھا ہوا کلام، خوبصورت کلام آپ کے نظروں کے حوالے کرتا ہوں، سماعت فرمائیے گا. بن کے رحمت آپ آئیں مصطفیٰ، بن کے رحمت آپ آئیں مصطفیٰ، بن کے رحمت آپ آئیں مصطفیٰ، شادمانی ساتھ لائے مصطفیٰ، بن کے رحمت آپ آئے مصطفیٰ. آپ نے قدموں کی میٹھی چاپ سے، آپ نے قدموں کی میٹھی چاپ سے بخت دھرتی کے جگائے مصطفیٰ، شادمانی ساتھ لائے مصطفیٰ، بن کے رحمت آپ آئے مصطفیٰ. چار سوئی کی روشنی سی چھا گئی، چار سوئی کی روشنی سی چھا گئی، جس گھڑی بھی مسکرائے مصطفیٰ، جس گھڑی بھی مسکرائے مصطفیٰ، شادمانی ساتھ لائے مصطفیٰ، بن کے رحمت آپ آئے مصطفیٰ. تھام لے وہ نعرۂ حق چار یار، تھام لے وہ نعرۂ حق چار یار، چاہیے جس کو رضائے مصطفیٰ، چاہیے جس کو رضائے مصطفیٰ، شادمانی ساتھ لائے مصطفیٰ، بن کے رحمت آپ آئے مصطفیٰ. سائی محل دل کے ہاں رب کی قسم، سائی محل دل کے ہاں رب کی قسم، باعث راحت ثنائے مصطفیٰ، باعث راحت ثنائے مصطفیٰ، شادمانی ساتھ لائے مصطفیٰ، بن کے رحمت آپ آئے مصطفیٰ، بن کے رحمت آپ آئے مصطفیٰ، شادمانی ساتھ لائے مصطفیٰ، بن کے رحمت آپ آئے مصطفیٰ. ماشاءاللہ بڑی خوبصورت حاضری لگا رہے تھے. یہ دیکھیں، یہ ایک محبت ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے. حضور کی شناخوانی کرنا ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے. ہر بندہ نہیں حضور کی شناخوانی کر سکتا. حضور کی شناخوانی ہمیشہ وہی کرے گا جس کو حضور پسند فرمائیں گے، جس پر حضور دست شفقت رکھیں گے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حقیقی طور پر غلام بنے گا، حضور کی چاہت دل میں ایسے بسائے گا، لوں لوں میں، انگ انگ میں،
خون کی رگوں میں جب اس کی چاہت بس جائے گی تو پھر جو ہے حضور کا وہ ثنا خان مصطفیٰ بن جائے گا. تو ماشاءاللہ بڑی خوبصورت حاضری لگا رہے تھے. تو علامہ صاحب میں آپ کی طرف چلتا ہوں, ہمارا آج کا جو موضوع ہے بہت اہم ہے. تو میرا سب سے پہلا سوال بھی یہی ہے کہ والدین کے حقوق کی اہمیت کیا ہے, کیا اہمیت ہے والدین کے حقوق کی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے حافظ ظہیر صاحب کا کہ ایک بہت ہی اہم موضوع اور لائیو ٹرانسمیشن کے ذریعے لوگوں تک اہم بات اور حق بات پہنچانے کا موقع دیا. اور اسی طرح میرے محسن اور ہماری پاکستان کے اندر چلنے والی بہترین جماعت بزم حق 4 یار پاکستان کے جنرل سیکرٹری برادر کبیر حضرت مولانا قاری آصف عثمانی صاحب کا, یہ سب ان کی محبتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بلندیاں نصیب فرمائے. بہترین سوال کیا بھائی ظہیر صاحب نے اور بہترین خوبصورت بات فرما رہے تھے. تو اس حوالے میں یہ کہتا ہوں, اس سے بڑھ کر میرے پاس اور کوئی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق بیان کرنے کے بعد متصل ہی حقوق والدین بیان کیا. سبحان اللہ, واہ ماشاءاللہ. وقفہ نہیں کیا, ساتھ ہی اپنا حق بیان کیا, متصل اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق کو بیان کیا. واہ, فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. واہ واہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرو, والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. پھر ایک جگہ نہیں, بارہا اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا کئی مقامات پر. وَإِن تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. پھر اس پر اتفاق نہیں کیا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بھی بیان کیا, جا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ایک اشکال کو دور کر دیا کہ یہ بات نہ سمجھے کہ یہ جو اہم عقیدہ ہے, یہ اہم حقوق ہیں, یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ کوئی عیسائی ہے, بت مت ہے, جو بھی ہے, ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ. انسان میں تو سب داخل ہیں, تو سب کے لیے حقوق اہم ہے. اپنے حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. رمضان کا مہینہ ہے, جو شخص یہ چاہتا ہے, رمضان کا مقصد بھی یہی ہے کہ نیکیوں کر کے, نیکی کر کے, ایسے اعمال کر کے کہ انسان جہنم سے بچ جائے. بے شک بے شک. تو جہنم سے بچنے کے لیے یہی بات ہے کہ جس طرح ہم عبادات کریں, نیکیاں کریں, نیکیوں میں سے سب سے بڑی نیکی ہے اللہ کی عبادت, اور اس کے بعد والدین کے حقوق. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ نیکیوں میں سے سب سے بڑی نیکی کی ہے کیا ہے؟ آقا اسلام نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا, نماز کو اپنے وقت پر ادا کرو. بے شک بے شک. پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس سے کم درجے کے اندر اور سب نیکیوں کے اوپر کون سی نیکی ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کے عبادت کے بعد جو دوسری نیکی ہے بر الوالدین. بغیر کسی تردد کے, بغیر کسی سوچ و بچار کے حضور نے فرما دیا بر الوالدین, والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. پھر پوچھا گیا کہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا. بے شک. پھر پوچھا گیا اس سے چھوٹا گناہ کیا ہے؟ فرمایا والدین کی نافرمانی کرنا. گویا اتنا حقوق اہم ہے والدین کے. آج دنیا میں ہر کسی کو ان کا حق مل رہا ہے, مزدوروں کو مل رہا ہے, بادشاہوں کو مل رہا ہے, لیکن جو حقوق غصب ہیں وہ والدین کے غصب ہیں. بے شک. حالانکہ اس کی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار بیان فرمائی ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار فرمایا ہے کہ اس حقوق کا خیال کریں. اس لیے اس سے بڑھ کر میرے پاس اور کوئی بات نہیں ہے, اس سے اہم کوئی بات نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حق کو اتنی اہمیت دی, اپنے حق کے ساتھ بیان کیا. سبحان اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ بالکل علامہ صاحب ایسے ہی ہے. بالکل اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنے حکم کے ساتھ یہ حکم دیا کہ میری تابع داری کرو, اس کے بعد فوری حکم دے دیا کہ اپنے والدین کی تابع داری کرو. اگر ہم اپنے والدین کی تابع داری کریں گے, دیکھیں جو لوگ والدین کی تابع داری کرتے ہیں تو وہ دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کرتے ہیں. ہم کیوں ان چیزوں سے دور ہیں اور بہت زیادہ دور ہیں. تو ابھی ہماری گفتگو جاری رہے گی. وقت ہوا چھوٹے سے بریک کا, بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. خوشیاں رہتی ہیں جہاں ہم ضامن ہیں محفوظ اور آرام دہ رہائش کے. فیروز پور روڈ پر واقع
गजुमता मेट्रो बस स्टेशन और रिंग रोड से 1 मिनट की मुसाफत पर आइडियल तरीन लोकेशन। LDA से मंजूर शुदा हाउसिंग स्कीम 2.5 साल की आसान अकसात पर 3, 5, 10 मरला के रिहायशी, 5 और 8 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स जदीद तर्ज जिंदगी और मुनाफा बख्श सरमायाकारी की जमानत है। इसके अलावा 150 फुट चौड़ी मेन बुलेवार्ड, पिच एंड पट गोल्फ कोर्स, महफूज सिक्योरिटी सिस्टम, कम्युनिटी सेंटर्स, स्कूल्स और डिग्री कॉलेज, शटल सर्विस, जदीद अस्पताल, मसाजिद और एम्बुलेंस सर्विस जैसी शानदार सहूलियात। बुकिंग का बाकायदा आगाज हो चुका है। मजीद मालूमात के लिए 042-111 जामिन सिटी लाहौर। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसे कि आप लामा साहब की गुफ्तगू समाअत फरमा रहे हैं, लामा साहब माशाल्लाह जो है बड़े ही अच्छे अंदाज में वालिदैन की हकूक़ की अहमियत बयान कर रहे हैं। वालिदैन का हकूक़ बहुत ज़रूरी है। देखें, आजकल हर दिन आलमी दिन मनाया जा रहा है, हर एक चीज़ का आलमी दिन मनाया जाता है, वालिदैन का भी मनाया जाता है। लेकिन मैं एक चीज़ जानता हूँ कि कभी कोई ऐसे लोग निकले हैं वालिदैन के हकूक़ की खातर। आजकल जो है अपने हक लेने के लिए औरतें भी नहीं कर रही हैं, आजकल टीचर्स भी नहीं कर रहे, हर बंदा अपने हक लेने के लिए अपना एहतजाज कर रहा है। कभी कोई ऐसा एहतजाज किसी ने किया है कि वालिदैन को हकूक़ मिलने चाहिए? कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हुकूमत ने बनाया है कि अगर कोई बच्चा वालिदैन के साथ नाइंसाफ़ी करता है, वालिदैन के साथ बदतमीज़ी करता है, वालिदैन को तौबा नौज़ुबिल्लाह घर से निकाल देता है, तो उसके खिलाफ ये एक्शन होगा, उसके खिलाफ ये दफ़ा लगेगी? कभी ये इस्लामी मुल्क है हमारा, ये हमारा जो पाकिस्तान जो है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, कलमे की बुनियाद पर बना है, तो क्या कभी ऐसा कानून असम्बली में पास हुआ है? हम अपने मतलब के तो कानून बड़े बनाते हैं, अपने मतलब के कानून बड़े सामने लेके आते हैं, लेकिन कभी ऐसा भी कानून बना है कि जो वालिदैन की नाफरमानी करेगा उसके ऊपर ये दफ़ा लगेगी? और मैं ये यकीनन कहता हूँ, ये जो हमारी अवाम है, ये अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, उतने जो है अहकामात से नहीं डरती जितनी ये दुनिया, क्योंकि ये दुनिया के पीछे तो सब कुछ कर रही है ना। अगर आखिरत इन्हें याद हो तो वालिदैन की कभी नाफरमानी करे ही ना। अगर इन्हें गुनाहों का सज़ा का जज़ा का पता हो तो ये कभी नाफरमानी करे ही ना। लेकिन ये दुनिया की सज़ा से भी डरते हैं, दुनिया के कानून से भी डरते हैं। तो मैं ये अपने अल्लाह हुकाम से ये ज़रूर अपील करूँगा कि कोई ऐसा कानून भी बनाए कि जो वालिदैन की नाफरमानी करे बच्चे, जो ज़्यादती करें तो उनके ऊपर ये फ़लाँ दफ़ा लगेगी, उनको फ़लाँ जो है ना ये दफ़ा लग के उनको इतनी सज़ा मिलेगी। तो मुझे लगता है कि यकीनन 80% जो है वो लोग जो हैं वो अपने वालिदैन की नाफरमानी करना छोड़ देंगे। चलो इस बहाने से ही छोड़ दें, खुदा के डर से तौबा नौज़ुबिल्लाह ना छोड़े, लेकिन इस बहाने से ही छोड़ दें, लेकिन इसमें आपका हिस्सा जो है ज़रूर डाल जाएगा। तो हमारे साथ जो सजाद माविया साहब है, ये बड़ी माशाल्लाह अच्छी तरन्नम भी लगाते हैं। तो मेरे ये ख्वाहिश है कि मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि तरन्नम के साथ भी थोड़ा सा जो है ना वालिदैन की जो अहमियत है वो हमारे जो है ना नाज़रीन को सुनाए तरन्नम के साथ। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, जज़ाकुमुल्लाह। भाई हाफिज़ ज़हीर साहब ने फरमाइश की, क़िबला उस्मानी साहब भी मौजूद हैं। जी जी, 2-3 मिनट के अंदर 2-3 मिनट जी सुनाता हूँ। मेरे मुअज़्ज़िज़ सामीन तवज्जो फरमाएं। हाफिज़ साहब, अल्लाह ताला ने ये जेड़ा अपने हक दे नाल हक बयान कीता है, इन्हों वालिदैन दे हुकूक कहंदे ने, वालिदैन दी खिदमत कहंदे ने। ए अल्लाह ने बयान कीते, मेरे महबूब ने सिर्फ बयान नहीं कीता, अमल करके विखा छड़ाए। ए कौन खड़े ने? इन्हां नूं अब्दुल्ला दा दुर्रे यतीम कहंदे ने। ए कौन खड़े ने? इन्हां नूं आमीना दा जन कहंदे ने। ए कौन खड़े ने? इन्हां नूं सुल्ताने दी कहंदे ने। ए कौन खड़े ने? इन्हां नूं माहे जवी कहंदे ने। ए कौन खड़े ने? इन्हां नूं सिराजम मुनीरा कहंदे ने। ए कौन खड़े ने? इन्हां नूं दाईयन इल्लल्लाह दी सिफात वाला कहंदे ने। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमाने,
ایک عورت سوار ہو کے جا رہی ہے، آقا علیہ السلام نے پیچھے دوڑنا شروع کر دیتا، آقا جا رہے نے پیچھے ابو بکر صدیق دوڑ رہے نے، کہندے نے سونیا اج تسی کتھے چلے ہو؟ سارے صحابہ تواڈے در تے، ابو بکر تواڈے در تے، عمر تواڈے در تے، عثمان تواڈے در تے، سونیا تواڈا در نہ آلائے ہر کوئی خیش کر دے تے بعد وچ 14 صدیاں گزرن تو بعد بھی ہر کوئی کہندا نظر آئے گا آقا دے مدینے وچ ہر وقت بہاراں نے پھلانو پیشاں کیتے تیبہ دیاں خاراں نے آقا اینا در آلہ پر تسی اپنا در چھڑ کے کیندے وال چلے ہو؟ آقا کہندے نے یار ابو بکر تینوں نہیں پتا اے کوئی عام عورت نہیں، اے میری او ماں حلیمہ ہے۔ جدو میں مکے وچ آیا سی 360 دائیاں آئیاں سن، چھڑ کے چلیاں گئیاں سن، جداد چاندیاں سن، انعام چاندیاں سن، اے میری او ماں حلیمہ ہے جنہیں میں محمد نو سینے نال لایا سی، آج میں محمد دی خدمت کر کے دے کولو جنت لینا چاہنا ماں، میں آج خدمت کر کے رب کولو جنت منگنی ہے۔ آقا علیہ السلام نے اپنے مبارک ہتھاں دے نال اٹھنی دیاں مہاراں پھڑیاں، اٹھنی نو روکیا تے اپنی او چادر بچھائی ہے جنیاں قسماں اللہ عرشاں تے پہ چک دینے، فرمایا یا ایھا المزمل، اپنی مزمل تے مدثر والی چادر بچھائی، ماں علیمہ نو بٹھایا تے شربت پیش کیتا، فرمایا ماں شربت پی کے پانی پی کے میرے لئی دعا کری۔ اوے میاں آج او دعا دا پیا کہندے او جیندے لئی ساری کائنات تر دعاواں تو ترسے، آج او دعا پیا کہندے جیڑا ہاتھ چک کے آسماناں تو بارش آ جائے، چان والی اشارہ کرے چان بھی 2 ٹکڑے ہو کے قدماں وچ آ جائے، او جیڑا ابو ہریرہ دی ماں لئی دعا کرے تے ماں کلمہ پڑھ لوے، عمر لئی ہاتھ چکے عمر تلوار لہرا کے بھی آ رہا ہوئے چھڑ کے قدماں وچ آ جائے۔ اج اوہی حضور اوہی اپنے ہتھاں دے نال پہ کہندے نے اماں میرے لئی دعا کری۔ اے ناظرین اے تے او ماں ہے نا کہ جنہیں آقا علیہ السلام نو پالیا سی، سینے نال لایا سی، تے جیڑی سکی ماں ہے او دی کتنی اہمیت ہونی ہے۔ او دے لئی تے حضور کہندے نے کہ میں محمد نماز پڑھ رہا ہوندا، میری ماں آواز لاندی بیٹا محمد، میں نماز چھوڑ دیندا کہندا جی امی جی، جی امی جی۔ اتنی اہمیت آقا علیہ السلام نے اپنی اس ماں نو دی جنوں دائی حلیمہ کہندے نے تے جیڑی سکی ماں ہے۔ ناظرین اونا دی کتنی عظمت تے شان ہونی ہے، اس لئی میرے دوستو اسی درخواست کرنے ہاں کہ آج ماں نو اسی بھول گئے ہاں، ایک قیامت دی علامات چ داخل ہے کہ جیڑا بندہ اپنے دوستاں دی محبت نو والد دی محبت تے اگے کرے اور اپنی بیوی دی محبت نو والدہ دی محبت تو اگے کرے، ایک قیامت دی علامت ہے۔ اللہ سانو سمجھ نصیب فرمائے۔ جی عثمانی صاحب میں آپ کی طرف چلتا ہوں، آپ سے جو ہے نا وہ کلام سننا چاہتے ہیں، بھی آپ کون سا کلام اپنے ویورز کو سنائیں؟ میں صحابہ کی شان میں ایک کلام پیش کرتا ہوں، جی بڑا مشہور زمانہ کلام ہے، سوشل میڈیا بھی بڑا وائرل ہوا۔ کر لے نبی دے صحابہ نال پیار، زندگی دے وچ ہو سی رونق بہار۔ کیا بات ہے عثمانی صاحب، کیا بات ہے۔ کر لے نبی دے صحابہ نال پیار، زندگی دے وچ ہو سی رونق بہار۔ کر لے نبی دے صحابہ نال پیار، زندگی دے وچ ہو سی رونق بہار۔ صدیق دی صداقت اقرار کر لے، صدیق دی صداقت اقرار کر لے، عمر بہادر انسان من لے، عمر بہادر جرار من لے، عمر بہادر جرار من لے، علی عثمان دا وی بن حبدار۔ کر لے نبی دے صحابہ نال پیار، کر لے نبی دے صحابہ نال پیار، زندگی دے وچ ہو سی رونق بہار۔
کر لے نبی دے صحابہ نال پیار زندگی دے وچ ہو سی رونق بہار شادی سونے علی دی تے خرچ عثمان دا شادی سونے علی دی تے خرچ عثمان دا علی نال ویکھ پیار ابن عفان دا علی نال ویکھ پیار ابن عفان دا علی عثمان دوویں پکے ہن یار علی عثمان دوویں پکے ہن یار کر لے نبی دے صحابہ نال پیار کر لے نبی دے صحابہ نال پیار زندگی دے وچ ہو سی رونق بہار کر لے نبی دے صحابہ نال پیار کر لے نبی دے صحابہ نال پیار زندگی دے وچ ہو سی رونق بہار جن گھر بار سب دین تو لٹایا ہے جن گھر بار سب دین تو لٹایا ہے ان کی میں حق بی بی فاطمہ دکھایا ہے جن گھر بار سب دین تو لٹایا ہے ان کی میں حق بی بی فاطمہ دکھایا ہے ان کی میں حق بی بی فاطمہ دکھایا ہے او بندہ بان او بندہ بان او بندہ بان بھنگیے میں چبلا نمار کر لے نبی دے صحابہ نال پیار او بندہ بان بندہ بان بندہ بان بھنگیا تو چبلا نمار کر لے نبی دے صحابہ نال پیار کر لے نبی دے صحابہ نال پیار زندگی دے وچ ہو سی رونق بہار کر لے نبی دے صحابہ بنل پیار زندگی دے وچ ہو سی رونق بہار سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے یقین کرے عثمانی صاحب آپ نے نا آج رمضان ٹرانسمیشن کو نا 4 چاند لگا دیے ہیں اور یہ آپ کی محبت ہے کہ عثمانی صاحب یقین کریں کہ آج بڑی اہم مصروفیت چھوڑ کے جو ہے نا ہمارے پروگرام میں آئے ہیں اور وہ واقعی مصروفیت ہے اللہ تعالیٰ جو ہے نا جزائے خیر عطا فرمائے لمحہ صاحب میں آپ کی طرف چلتا ہوں کہ حقوق والدین کے حقوق کی فضیلت کیا ہے اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس بات پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر عبادات کے افعال کی جزیات کو بیان نہیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا زکوٰۃ ادا کرو کتنی ہے آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا نماز پڑھیں کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں کیسے پڑھنی ہے آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا لیکن جو والدین کی عظمت ہے ان کے ساتھ کھڑا کیسے ہونا ہے ان کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے سامنے کھڑے ہونے کی رہن سہن کی جزیات کو بھی بیان فرمایا سبحان اللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات شروع فرمائی بات کرنے سے قول سے فرمایا ان کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے قولا کریما اور فرمایا افن ان کو اف تک نہیں کہنا محدثین اور مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عرب کے اندر عربی زبان کے اندر اف سے چھوٹا تعزیت والا کوئی لفظ نہیں ہے اگر کوئی ہوتا تو اللہ وہ ارشاد فرماتے سبحان اللہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کے ساتھ بات کرنی ہے نرم لہجے کے ساتھ قول کریم کے ساتھ پھر اشکال آئے گا کہ اگر والدین مسلمان نہیں ہیں بدھ مت ہیں مشرک ہیں شرک پر لگاتے ہیں تو پھر کیا کریں پھر بھی ان کی عزت کریں لیکن وہ شرک والی بات نہیں ماننی لیکن بلانا ان کو بات ان کو طریقے سے کرنی ہے یعنی کہ ادب کا حکم پھر بھی دیا ہے پھر بھی دیا صرف یعنی کہ آپ اگر وہ دین کے بارے میں آپ کو بات مناتے ہیں تو وہ آپ انکار کر سکتے ہیں باقی باتوں سے انکار نہیں کر سکتے باقی سے نہیں کر سکتے دیکھو قرآن پاک میں 4 جگہ لفظ ارشاد ہوا اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید پرست اور ان کے والد آپ جانتے آزر تھے بت پرست تھے لیکن انہوں نے کہا یا باتی 4 مرتبہ فرمایا اس کا معنی عربی زبان سمجھنے والے جانتے ہیں اس کا معنی اے باپ تو یہ بت پرست ہے باپ بت پرست بیٹا ایک امت ہے ایک نبی ہے ایک توحید کا دائی ہے لیکن باپ کو ادب کے ساتھ بلا رہا ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے پوچھا صلح حدیبیہ کے موقع پر کہ میری ماں آ رہی ہے یا رسول اللہ وہ تو مشرکہ ہے میں کیسے برتاؤ کروں فرمایا اس کو اچھے طریقے سے بلانا ہے نرم لہجے کے ساتھ بلانا ہے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات کرنے کے لیے یہ لفظ فرمایا قولاً کریما، اچھے طریقے سے بات کریں، اور جب کھڑا ہونا ہے والدین کے سامنے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ سبحان اللہ۔ کیسے کھڑا ہونا ہے؟ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے کندھوں کو جھکا کر کھڑا ہونا ہے، اکڑ کر کھڑا نہیں ہونا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ کے سامنے، ماں کے سامنے کیسے کھڑا ہونا ہے، کیسے بات کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک جزئی پر خود بات فرمائی ہے اور قرآن کے اندر واضح حکم دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، بالکل ایسے ہی ہے ناظرین، یہ بات حقیقت ہے، ہم والدین کے حقوق کو سمجھتے نہیں ہیں، لیکن ہم یہ ہے کہ ہم خود جو ہے والدین کے جو ہے نا حقوق کو سمجھتے نہیں ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو اولاد ہے وہ ہمارے حقوق کو سمجھے، کیونکہ یہ دنیا ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں پہ آپ نے بدلہ دینا ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے والدین کے جو حقوق میں جو ہے نا، اگر اپنے والدین کے حقوق کو سمجھتے ہیں، پورا کرتے ہیں۔ میں ایک بندہ تھا تو میرے جاننے والا تھا، تو وہ نا مجھے ایک دن نا پریشان، اس کا ایک ہی بیٹا تھا علامہ صاحب، وہ پریشان ہوا، مجھے کہتا بھی قاری صاحب دعا کریں، آپ سب دعا کریں کہ جو ہے نا میرا بچہ جو ہے نا مجھے بڑا تنگ کرتا ہے۔ میں نے کہا یار آپ نا پریشان نہ ہوا کرو، اگر تو آپ اپنے والدین کے فرما بردار ہو تو ظاہری بات ہے آپ کو ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے، آپ وہ بھی فرما بردار ہی ہوگا۔ بے شک بے شک، بالکل۔ تو سوچ کے کہتا بھی پھر جو ہے نا اس کا مطلب ہے کہ میں تو تیار رہوں۔ میں نے کہا بھی کیوں، کیا ہوا ہے؟ کہتا جی مجھے والد کا تو پتہ نہیں ہے، لیکن والدہ مجھ سے جو ہے نا وہ ناراض تھی۔ تو میں نے کہا بھائی جب آپ نے ناراض کیا تو پھر آپ اس سے کیوں جو ہے نا وفا مانگتے ہو؟ آپ اس سے وفا کیوں مانگتے ہو؟ آپ اس سے کیوں محبت مانگتے ہو؟ کیوں ادب مانگتے ہو؟ ظاہری بات ہے اگر آپ نے وفا، محبت، ادب، احترام کیا ہوتا تو وہ آج آپ کی طرف لوٹ کے آنا تھا۔ ہمارا حال یہ ہے، ہماری سوچ یہ ہے، ہماری صورتحال یہ ہے، لیکن ہم ان چیزوں سے کافی دور ہیں۔ تو ناظرین ابھی ہماری گفتگو جاری رہے گی، وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ضامن سٹی لاہور، جہاں خوشیاں رہتی ہیں، جہاں ہم ضامن ہیں، محفوظ اور آرام دہ رہائش کے فیروز پور روڈ پر واقع گجومتا میٹرو بس اسٹیشن اور رنگ روڈ سے 1 منٹ کی مسافت پر آئیڈیل ترین لوکیشن، LDA سے منظور شدہ ہاؤسنگ اسکیم، 2.5 سال کی آسان اقساط پر 3، 5، 10 مرلہ کے رہائشی، 5 اور 8 مرلہ کے کمرشل پلاٹس، جدید طرز زندگی اور منافع بخش سرمایہ کاری کی ضمانت ہے۔ اس کے علاوہ 150 فٹ چوڑی مین بولیوارڈ، پچ اینڈ پٹ گولف کورس، محفوظ سیکیورٹی سسٹم، کمیونٹی سینٹرز، سکولز اور ڈگری کالج، شٹل سروس، جدید ہسپتال، مساجد اور ایمبولینس سروس جیسی شاندار سہولیات۔ بکنگ کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ مزید معلومات کے لیے 042-111 ضامن سٹی لاہور۔ ناظرین بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بالکل جو ہے ہماری گفتگو جو ہے وہ جاری و ساری ہے اور قرآن و حدیث کے مطابق علامہ صاحب گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک بہت بڑا اہم سوال ہے، آج کل دیکھیں اگر آپ مسجدوں میں چلے جائیں، آپ محافلوں میں چلے جائیں، والدہ کی عزت تو ہر بندہ بیان کر رہا ہے، ہر عالم دین بیان کر رہا ہے، لیکن میں علماء کرام سے میں یہ نہیں اختلاف نہیں کر رہا، لیکن میں علماء کرام سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ والدہ کے ساتھ ساتھ والد کی بھی اہمیت بیان کریں، کیونکہ دیکھیں ایک والد ہے وہ اپنے خون پسینہ لگا کے، اپنے خون پسینے کی کمائی لا کے اپنے بچوں کو پالتا ہے۔ والد کو فکر ہے میں نے بچوں کے کپڑے لینے ہیں، والد کو فکر ہے میں نے بچوں کو کھانا دینا ہے، والد کو فکر ہے میں نے بچے کی اچھی پرورش کرنی ہے، والد کو یہ فکر ہے میں نے اپنے بچے کو اچھی تعلیم دلانی۔ سارے فکر تو والد کے ہیں، والدہ تو ساتھ دے رہی ہے۔ بالکل اللہ تعالیٰ نے والدہ کا بھی حق جو ہے نا بہت بڑا رکھا ہے، والدہ کے پاؤں کے نیچے جنت رکھی ہے، اس سے اور بڑا حق کیا چاہیے، اس سے بڑا اور کیا حق چاہیے؟ تو لیکن ہم والد کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جی والدہ ہے، والد تو ٹھیک ہے جی کام کر رہا ہے جو ہے نا اکثر۔ اور یہ میں خاص طور پہ ایک بات میں جو کہوں گا خاص طور پر اپنی ماؤں بہنوں کو، جب تک آپ اپنے بچوں کو ان کے باپ کی اہمیت نہیں بتائیں گے، جب تک آپ یہ کہتے رہیں گے نہیں تمہارے باپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، تمہارا باپ یہاں سے بھی غلط ہے، تمہارا باپ یہاں سے بھی غلط ہے، اس کا حساب بھی آپ کو دینا پڑے گا۔
جب تک آپ اپنے بے شک، بچوں بے کو شک، والد کی اہمیت نہیں بتائیں گے، بچوں کو بالکل نہیں پتہ چلے گا، بچوں کو بالکل سمجھ نہیں آئے گی. یہ میں اپنی ماؤں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کا پورا یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے ساتھ ساتھ اپنے شوہر، ان کے باپ کا جو ادب ہے، احترام ہے، ان کے دل میں ڈالیں. تو میرا لاما صاحب سے سوال بھی یہی ہے کہ لاما صاحب، والد کی عظمت کیا ہے؟ اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں. ماشاءاللہ جی ناظرین، میں حافظ ظہیر صاحب کی سوچ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ بہت خوبصورت انہوں نے بات کی اور سوال کیا کہ آج کل ہمارے لوگ والدہ کی خدمت کرتے ہیں لیکن والد کو اہمیت نہیں دیتے. ٹھیک ہے، والدہ کے لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جنت ہے، بے شک، لیکن باپ جنت کا دروازہ ہے، آہا، بے شک، بے شک، تو دروازے سے ہو کر جائیں گے. ہو کر جائیں گے، بے شک. یہی تو بات ہے نا. علامہ عثمانی صاحب موجود ہیں. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم والی بابھا، واہ واہ، میں علم کا شہر ہوں، علی علم کا دروازہ ہے. سبحان اللہ. اسی بات کو لے کر ہماری جماعت بزم حق چار یار اور ہم سب پوری دنیا میں یہی کاز، یہ پیغام، یہی مشن، یہی گلی گلی، کوچے کوچے، شہر بستیوں میں یہی سبق دے رہے ہیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے مطلب یہ ہے کہ اگر میرے ساتھ محبت کرنی ہے، میرے پاس آنا ہے، میری قربت اختیار کرنی ہے، والی بابوہا، صحابہ کے راستے سے آئیں. سبحان اللہ، بے شک، بے صحابہ شک. کے راستے سے آئیں. اس لیے اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، والدہ جنت ہے. بے شک، ایک روایت میں دونوں کے لیے فرمایا گیا، دونوں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. دوسری روایت میں فرمایا والدہ کے قدموں کے نیچے جنت، لیکن باپ جنت کا دروازہ ہے. سبحان تو اللہ. ناظرین، جو چاہے دروازے کو توڑ ڈالے، جو چاہے اس کی حفاظت کرے. تو اس لیے اپنے والدین کی اہمیت کریں، ان کی قدر کریں، والد سے مشورہ کریں. جس طرح والدہ اولاد کے ساتھ محبت کرتی ہے، والد بھی کرتا ہے. بے شک. یہ محبت تو ہے سارا دن. لیکن والدہ اظہار فرماتی ہے، کبھی بوسہ دے کے، کبھی کیسے. والد جو ہے وہ اپنی محبت کا اظہار فرماتا ہے، ان کی خواہشیں پوری کر کے. بالکل صحیح سبحان فرمایا. اللہ، اس سبحان اللہ. والدہ، فرق یہی ہے، فرق والدہ یہی ہے. میں اظہار ہے، والد میں اظہار نہیں ہے. اظہار نہیں. اس کی قربانیاں ہیں. وہ ایک مولوی صاحب بیان فرما رہے تھے نا، آپ نے خوبصورت بات فرمائی. 1 گھنٹہ انہوں نے بیان کیا والدہ کی عظمت پر. ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا ہمارے لیے بھی کوئی بات کریں، سارا دن گدھے کی طرح بوجھ اٹھا کے آیا ہوں، تو میرے لیے بھی کوئی بات کریں. اس لیے والد کی بھی عظمت ہے. وہ سڑکوں پہ روڑی ڈال رہے ہیں اور جانوروں کو چارہ ڈال رہے ہیں، اور وہاں سے 1 ماہ کے بعد پیسے لے کر اولاد کے لیے خرچہ کر رہے ہیں. بے شک، اپنی خواہشوں کو ترک کر کے. اپنی خواہشات کو ترک. اب عید کا موقع ہے، کتنے والدین ہیں، ان کے آپ جوتے دیکھیں گے، ان کے کپڑے دیکھیں گے تو اس حالت کے نہیں ہوں گے، لیکن اولاد کے لیے اچھے سے اچھا جوتا اور اچھے سے اچھا کپڑا، ان کے لیے لباس. تو اس لیے ہم بھی چاہیں جب والدین بوڑھے ہو جائیں تو ان کا خرچہ خود کریں اور ان کے لیے آپ خود انتظام کریں، ان کا خرچہ، ان کا لباس، ان کا رہن سہن. اور پھر اس طرح کریں گے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی ہوگی. اگر اس طرح نہیں کریں گے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، رحمت والے نبی نے خود ان کے لیے بد دعا دی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام، حدیث منبر مشہور ہے، آپ نے سنی ہے، 3 بد دعائیں آپ علیہ السلام نے فرمائی ہیں. ان میں سے تیسری یہی ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہلاک ہو جائے وہ آدمی، برباد ہو جائے وہ آدمی، خسارے کے اندر ہو جائے وہ آدمی، والدین کو بڑھاپے کی حالت کے اندر پالے، پھر اس کی خدمت کر کے رب سے بخشش نہ کرائے. آئے ہائے. کتنی بڑی کیا بات، بات ہے، کیا بات. کتنے بڑے نبی، بے شک، بے شک. رحمت والے نبی، دشمنوں کے قدموں کے نیچے چادریں بچھانے والے نبی، ہائے ہائے. کانٹوں پہ چل کر دعائیں دینے والے نبی، سبحان اللہ، بد دعا دے رہے ہیں. سبحان اللہ. بد دعا دے. اور اللہ اکبر. کوئی ولی کی بات نہیں کر رہا، کسی عالم کارے کی نہیں. عام کوئی عالم، کوئی پیر بد دعا کر دے، اس کی قبولیت میں شک نہیں ہوتا، خوف ہوتا ہے. تو جو ولیوں کا ولی، نبیوں کا نبی، ہائے ہائے ہائے. امام الانبیاء بد دعا کر دے. سبحان اللہ، سبحان تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اہمیت فرمائی ہے. اس لیے ناظرین کوشش کریں، والدہ کی بھی خدمت کریں، بے شک، والدہ بے کے شک. بھی پاؤں دبائیں، والد کی بھی قدر کریں، ان کی بھی خدمت کریں. اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی سمجھ نصیب فرمائے. بے شک، بے شک. جو ہے نا، ہم بالکل لاما صاحب جس طرح گفتگو کر رہے ہیں، بالکل حقیقت بات ایسی ہے کہ ہمیں ہر حال میں والدین کے حقوق کو پہچاننا چاہیے. ہم اگر والدین کے حقوق کو پہچانیں گے نہیں تو ہم جو ہے فلاح، کامیابی حاصل نہیں کر سکیں گے. تو میں، عثمانی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، اور عثمانی صاحب ہوں اور والدین کے حقوق پر ان کے جو ہے نا عظمت میں ان کی شان نہ بیان کی جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں عثمانی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ والدین کی شان بیان کریں ہمارے ناظرین،
ताकि सुन के ये हम देखें, हमारा मकसद सिर्फ यही होता है कि हम अपने नाज़रीन तक हर वो बात पहुँचाएँ जो उनकी ज़िंदगी में अमल दखल करती हो, जिस पर वो अमल करके अपनी ज़िंदगी को कामयाब ज़िंदगी बना सके। जी उस्मानी साहब। जी बिल्कुल, अल्लामा सज्जाद मुआविया साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें की है। अल्लाह पाक इनको जज़ाए खैर नसीब फरमाए, और भाई ज़हीर साहब आपको भी। लख करोड़ा वेख अतावा बाप दिया, भुल सकदे नहीं अज वफावा बाप दिया। लख करोड़ा वेख अतावा बाप दिया, भुल सकदे नहीं अज वफावा बाप दिया, भुल सकदे नहीं अज वफावा बाप दिया। हिक वारी मंगवा के दुआवा वेख तसई, हिक वारी मंगवा के दुआ तू वेख तसई। अरशती कर जान सदावा बाप दिया, भुल सकदे नहीं अज वफावा बाप दिया, भुल सकदे नहीं अज वफावा बाप दिया। लख करोड़ा वेख अतावा बाप दिया, भुल सकदे नहीं अज वफावा बाप दिया। मां दी बदौलत, मां दी, हाफिज ज़हीर साहब, अल्लामा साहब, मां दी बदौलत कायम आज वजूद मेरा, मां दी बदौलत आज कायम वजूद मेरा। लेकिन उस विच चल दिया सावा बाप दिया, लेकिन उस विच चल दिया सावा बाप दिया, भुल सकदे नहीं अज वफावा बाप दिया। लख करोड़ा वेख अतावा बाप दिया, भुल सकदे नहीं अज वफावा बाप दिया। जगते उसने कदी खसारे नहीं होंदे, जगते उसनू कदी खसारे नहीं होंदे, जगते उसनू कदी खसारे नहीं होंदे, जगते उसनू कदी खसारे नहीं होंदे। होवन जिस दे नाल सलावा बाप दिया, होवन जिस दे नाल सलावा बाप दिया, भुल सकदे नहीं अज वफावा बाप दिया। लख करोड़ा वेख अतावा बाप दिया, भुल सकदे नहीं अज वफावा बाप दिया। गम दी धुप दा उसनू खौफ नहीं रहिंदा, गम दी धुप दा उसनू खौफ नहीं रहिंदा। जिस दे सिर ते होमन छावा बाप दिया, जिस दे सिर ते होमन छावा बाप दिया, भुल सकदे नहीं अज वफावा बाप दिया। लख करोड़ा वेख अतावा बाप दिया, भुल सकदे नहीं, भुल सकदे नहीं अज वफावा बाप दिया। सुख दी नींदर, सुख दी नींदर उस दिन आवेगी साइम, सुख दी नींदर उस दिन आवेगी साइम।
तकिया बन जाए फिर जे बावा बाप दिया, तकिया बन जावे जे बावा बाप दिया, भुल सकदे नहीं अज वफावा बाप दिया, लख करोड़ा वेख अतावा बाप दिया, भुल सकदे नहीं अज वफावा बाप दिया। क्या बात है, माशाअल्लाह, क्या बात है, क्या बात है उस्मानी साहब। अल्लाह ताला आपके इल्म व अमल में, ज़ौक़ में, शौक़ में बरकतें अता फरमाएं। देखिए यकीन करें, अगर आप माशाल्लाह कलाम भी ऐसा पढ़ते हैं, आपके जो है ना माशाल्लाह चाहने वाले भी फिर उस अंदाज से ही हैं। देखें ये बाप की जो अज़मत है, ये शान है, ये बहुत बड़ी है। अगर देखें जिनके बाप ज़िंदा है, माँ बाप ज़िंदा हैं, उनकी खिदमत कर लें, उनसे प्यार कर लें, उनसे नेकियां कर लें, नेकियां हासिल कर लें। अगर आप उनकी खिदमत करेंगे तो यकीनन आप जन्नत हासिल कर लेंगे। हमारा मकसद दुनिया में आके जन्नत हासिल करने का ही है। हमने जन्नत ही हासिल करनी है। हमने हुज़ूर अलैहिस्सलाम के फरमीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। बेशक हमने अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। तो नाज़रीन, अगर हम वालिदैन के हकूक़ की जो तलफ़ी करेंगे, हम वालिदैन के हकूक़ को ना समझेंगे, उनके हकूक़ पूरे ना करेंगे, तो क़यामत वाले दिन हमें इसका हिसाब देना पड़ेगा। तो मैं अपने नाज़रीन से ये गुजारिश करता हूँ, और जितने मैं दुआ करता हूँ कि जिन हमारे जो सुनने वाले हैं, जिनके वालिदैन जो है, वालिद मोहतरम जो वालिदैन दुनिया फ़ानी से जा चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। जिनके वालिदैन दुनिया से चले गए हैं, वो अपने वालिदैन की कब्र पर जाया करें, वहां पर जाके फातिहा खानी किया करें। वहां पर जाके जो है ना सुकून जो मिलेगा, आप अपने वालिदैन की जब कब्र पर जाएंगे तो वहां पे जाके आप फातिहा खानी करेंगे, जो यकीन करें आपको जो दिल को सुकून मिलेगा, वो बताना, वो सोचना कि ये सुकून कैसा है, जो कहीं पे भी आपको सुकून नहीं मिलेगा, जो कहीं पे भी उसका जो है ना आपको प्यार नहीं मिलेगा, जो आपको वालिदैन की कब्र पे जाके सुकून मिलेगा। अगर जो आपके वालिदैन जिंदा हैं तो आप उनकी खिदमत में जाकर बैठा करें, उनसे बात किया करें, उनसे हंसी मजाक किया करें, उनकी तबीयत को खुश किया करें। जब आप उनकी तबीयत को खुश करेंगे, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ, आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएंगी। तो ये मैं अपने नाज़रीन से हमेशा ये कहूँगा, अपने वालिदैन जिनके ज़िंदा हैं उनकी खिदमत करें, जो दुनिया से चले गए हैं उनके इसाले सवाब का एहतमाम करें, ताकि आपकी आखिरत का, आपकी बख्शिश का वो ज़रिया बन जाए। तो मेरी दुआ है कि जितने भी हमारे सुनने वाले, चाहने वाले, देखने वालों के जितने भी अबाह जदा दुनिया फ़ानी से जा चुके हैं, अल्लाह ताला माह रमज़ान और मुबारक का सदका उनकी बख्शिश फरमाए। अल्लाह ताला जो बीमार हैं अस्पतालों के अंदर, घरों के अंदर, अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमाए। अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमानों की, कश्मीर के मुसलमानों की खैर फरमाए, उनकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला जो है हमारे तमाम अंदरूनी मामलात को ठीक फरमाए। अल्लाह ताला जो इस चैनल में जितनी ये काविश कर रहा है, मेहनत कर रहा है, अल्लाह ताला इस चैनल को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। और इसके जो चेयरमैन साहब है अलहाज हाजी मोहम्मद अकरम ज़की साहब, अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। और जिस तरह वो दीन के काम में अपना हिस्सा डाल रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी ये जो हिस्सा है, उनकी ये जो ज़िंदगी के कीमती लम्हात हैं, वो अल्लाह ताला जो है वो अपनी बारगाह आलिया में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। तो नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का जो वक्त है वो इख्तिताम को पहुँच रहा है। कल तक के लिए अपने मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद ज़हीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। जामिन सिटी लाहौर, जहां खुशियां रहती हैं, जहां हम जामिन हैं, महफूज और आरामदेह रिहाइश के फिरोजपुर रोड पर वाक़े गजुमता मेट्रो बस स्टेशन और रिंग रोड से 1 मिनट की मुसाफत पर आइडियल तरीन लोकेशन, LDA से मंजूर शुदा हाउसिंग स्कीम, 2.5 साल की आसान अक़सात पर 3, 5, 10 मरला के रिहायशी, 5 और 8